بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری قسطوں کو دھیان سے سنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 351، اصول فتویٰ نمبر 7، علم اور حلم، شان نزول۔ فلولا نفر من کل فرقہ تفقہوا فی الدین۔ پنجاب کا واقعہ، جماعتیں بھیجنے میں مرکز نظام الدین ہی سے رجوع کریں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ 7واں ادب، قاضی فیصلہ نہ کرے جب تک کہ دونوں پارٹیوں سے بات نہ سن لے، اس لیے کہ بعض لوگ ایک طرفہ باتیں اور شکایتیں سن کر متاثر ہو جاتے ہیں، خاص کر جب وہ خود کو مظلوم بتاتے ہیں اور احسن طریقے سے اپنی صفائی دیتے ہیں تو قاضی ان کی چکنی چپٹی باتوں کو سچا ماننے لگ جاتا ہے اور ان کی باتوں کی تصدیق کر بیٹھتا ہے، اور دوسرے حریف کی بات سنے بغیر ہی اپنا موقف اور ذہن بنا بیٹھتا ہے، اور یہ تصفیہ اور انصاف پر کھلا ظلم ہے۔ بلکہ قاضی پر واجب ہے کہ وہ دوسرے حریف کی بات سنے تاکہ وہ صحیح نتیجے پر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ایک کی بات سن کر فیصلہ مت کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو، دوسرے کی بات سن لو تاکہ تم صحیح فیصلہ کر سکو۔ روایات میں یہ بھی مروی ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس کوئی آئے اور اس کی آنکھوں سے مظلومیت ٹپک رہی ہو تو بھی دوسرے حریف کی بات سننا ضروری ہے تاکہ درست فیصلہ کر سکے۔ جو شخص بھی قضاعت کے منصب پر فائز ہو اسے چاہیے کہ طرفین کی بات سنے، پھر اس پر تدبر و تفکر کرے اور پھر فیصلہ دے۔ فائدہ، یہ 7واں اصول تھا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ دین میں کس قدر آسانی اور کس قدر سستا انصاف ہے۔ ساری ہستیوں کے سر پر اسلام اور دین مقدم ہے۔ ایک عام آدمی بھی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھرے مجمع میں سوال کر سکتا تھا کہ نئی چادر کہاں سے لائی، جواب دیجئے۔ جمعہ کے خطبہ دیتے ہوئے عمر فرما رہے ہیں کہ یہ چادر دراصل کپڑے کے 2 ٹکڑے ہیں جو مجھے اور میرے بیٹے عبداللہ کے حصے میں آئے تھے۔ گھر والوں نے دونوں کو جوڑ کر چادر بنا دی، اور ہماری بدنصیبی یہ رہی کہ ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کو بشریت سے بھی آگے پہنچا دیا، اور ہمارے غلو نے ہمارے اکابر کو معصومین میں شامل کر دیا۔ جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بنی اسرائیل نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ تو عبادت اللہ کی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ لوگ ان کے بڑوں کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے تھے؟ حالانکہ تورات میں ایسا نہیں تھا۔ صحیح حدیث ہے۔ فائدہ، ہم نے بھی اپنے علماء اور مشائخ کو وہی درجہ دے رکھا ہے، یعنی اکابر دیوبند اور تبلیغ سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس غلو فی الاعتقاد نے ہمیں قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ والی پاکیزہ زندگی سے دور کیا۔ یاد رکھیں، انسان کا صحیح اکرام یہی ہے کہ اسے بشر ہی سمجھے اور بشر ہی کا سلوک کریں، اس کی سچائی کو سراہیں اور غلطی پر گرفت کریں۔ یہی عین دین اور اسلام ہے، ورنہ پھر سب مداہنت ہے، اور ہر مداہن نظریاتی طور پر پہلے منافق ہوتا ہے پھر مداہن، العیاذ باللہ۔ انبیاء علیہم السلام علم و حلم کے مینار ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علم میں بھی اور حلم میں بھی۔ جس طرح مدارس سے علمی ورثہ ہاتھ لگا، اسی طرح دعوتی کام میں لگ کر حلم یعنی برداشت کا ورثہ بھی حاصل کیا جائے۔ صحیح حدیث ہے کہ علم تعلم سے یعنی استاد کی صحبت سے آتا ہے،
اور اسی طرح حلم نامساعد حالات پر جمنے سے آتا ہے۔ دعوتی محنت میں قدم قدم پر مشقت اور مجاہدہ ہے، باوجود اس کے دعوتی کام والے خوشی خوشی اس مشقت کو برداشت کرتے ہیں اور اس پر جمتے ہیں، اس لیے کہ انہیں بارگاہ الہی سے حلم عطا ہوا ہوتا ہے۔ شان نزول آیت فلولا نفر من کل فرقہ، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا بہ، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت باہر جایا کرے تاکہ وہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں۔ فائدہ، پچھلی آیات میں ان 3 صحابہ کا بیان تھا جو اللہ کے راستے میں جانے سے رہ گئے تھے اور ان پر عتاب بھی ہوا تھا، اس لیے جب بھی صحابہ سے نکلنے کو کہا جاتا تو صحابہ مارے خوف کے سب نکلنے کو تیار ہو جاتے تھے، تو انہیں روکا گیا اور کہا گیا کہ سب کے سب نہ نکلو، بلکہ چھوٹی جماعت نکلے، جو مدینے میں رہ جائے وہ علماء فقہ اور حدیث سے تفقہ حاصل کریں، اور جو اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں وہ تفقہ فی الدعوہ حاصل کریں۔ تعلیم اور دعوت ساتھ ساتھ۔ وعید، جب تم دعوتی کام چھوڑ دو گے تو وحی کی برکات یعنی تفقہ سے محروم ہو جاؤ گے۔ دعوت اور تعلیم کا گٹھ جوڑ، دعوت اور علم ایک ساتھ چلیں گے تو خیر پھیلے گا ورنہ تباہی۔ مفسر قرآن ابن عربی فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، یعنی علم ہی دعوت ہے، اور علم بغیر دعوت کے جہالت ہے، یعنی دعوت ہی علم ہے اور بغیر علم والی دعوت گمراہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ بغیر علم والی دعوت سے گمراہی پھیلے گی اور بغیر دعوت والے علم سے جہل پھیلے گا، اس لیے کہ وحی کی برکات سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ فائدہ، نہ جاننا ہی جہالت نہیں بلکہ جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ عمل بقدر یقین میسر ہوگا، جس قدر یقین مضبوط ہوگا اسی قدر عمل کی توفیق اور حلاوت نصیب ہوگی۔ تبلیغی ان پڑھ سے تہجد نہیں چھوٹتی، اس لیے کہ وہ تہجد کی فضیلت سنتا ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے۔ مدارس کے طلبہ پر فرض نمازیں بھی دشوار، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں مگر یقین سے کمزور، اور یقین بڑھتا ہے دعوتی محنت سے۔ ان پڑھ کے پاس دعوتی محنت ہے اور پڑھا لکھا دعوتی محنت سے دور ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ایسے علم سے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ تنبیہ، جو پڑھا گیا ہو اس پر عمل کا نصیب نہ ہونا علم لا ینفع کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ وحی کی برکات سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ فائدہ، پڑھیں گے لیکن سمجھ کے بغیر، روایت یاد کی مگر درایت سے محروم، یعنی حال کے امر کو کس طرح حکم الہی کے تابع ہو کر پورا کریں اس کی توفیق اور بصیرت سے محروم ہو جانا۔ حکمت اور بصیرت آمیز واقعہ، سن 1978 میں انڈیا پنجاب میں ارتداد پھیلا، علماء کرام نے بہت محنت کی، مرکز نظام الدین تشریف لائے، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کارگزاری سنائی اور دروا کی درخواست کی۔ دوسرے دن کلکتہ سے 4 مہینے کی جماعت آئی، میں اس جماعت کے ساتھیوں کی خدمت کے لیے مامور تھا، ان کے احوال سنے اور ناموں کی فہرست تیار کی۔ جماعت نے کلکتہ کے امیر حاجی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط لے کر آئی تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ یہ سب ساتھی چند دن قبل ہی اپنی غنڈہ گردی سے توبہ کر کے 4 ماہ کے لیے نکلے ہیں، انہیں کلمہ بھی نہیں آتا، ان کا امیر بھی انہی کی طرح ہے اور یہ ان کا سردار تھا۔ مجھے آج تک اس امیر کا نام یاد ہے، عبد المطلب نام تھا۔ 2 دن مرکز میں رہے، تیسرے دن حضرت جی نے فرمایا اس جماعت کے ساتھ ایک پڑھا لکھا ساتھی لگا دو اور اس جماعت کو پنجاب بھیج دو۔ منشی بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حضرت وہ علاقہ تو بہت بنجر علاقہ ہے، علماء نہیں ٹک سکے، یہ غریب کیا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا اس جماعت کو بھیجو اور اس جماعت کا امیر بھی وہی رہے، یعنی عبد المطلب۔
جماعت گئی۔ 2 ہفتے بعد ایک بس بھر کر پنجاب سے لوگ آئے جو مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے پھر سے اسلام قبول کیا۔ مہینے بعد عبد المطلب بھائی جماعت لے کر واپس آئے اور کارگزاری سنائی کہ علاقے کے سرداروں نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں رہے، تم واپس جاؤ، ہمیں دعوت اسلام نہ دو۔ ہم نے مشورہ کیا اور سرداروں سے کہا کہ ہماری ایک بات آپ سن لینا، پھر ہم چلے جائیں گے۔ تیسرے دن سردار جمع ہوئے۔ امیر عبد المطلب بھائی نے تبلیغی 6 باتیں بیان کی اور آخر میں کہا کہ اسلام تو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، مگر ختنے کا کیا کرو گے؟ یہ تو اصل مسلمانی ہیں۔ سردار سوچ میں بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم کو تھوڑا موقع دو، ہم دوبارہ تم کو بلائیں گے۔ سرداروں نے دوبارہ بلایا اور اعلان کیا کہ ہم سے بھول ہو گئی تھی، ہم پھر اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے انبیاء والی محنت کی برکات کہ ایسی جماعت کہ جسے خود کلمہ نہیں آتا سیکھنے نکلے ہیں، مگر نہج نبوت والی محنت سے 80 دیہاتوں کو ارتداد سے نکال کر اسلام کی آغوش میں لے آئے۔ سبحان عز و جل۔ اب کیا تھا، ہر 2-3 دن میں بس بھر کر آتی تھی مرکز نظام الدین کو۔ تقریباً 80 دیہات جو مرتد ہو چکے تھے وہ اسلام میں لوٹ آئے۔ حضرت جی نے امیر کی زبان سے کارگزاری سنی، بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ بھائی کرتے اللہ ہی ہیں مگر بندوں کو واسطہ بناتے ہیں۔ اب یہ حکمت اور سلیقہ کہاں سے ملا؟ یہ سب کچھ اللہ کے راستے کی محنت اور مشقت سے ملا۔ آج کل کے طلبہ کل کے امام و خطیب اور قاضی القضات، اگر آج ان کی تعلیمی زندگی ہی سے تبلیغ ساتھ کر دی جائے تو کسی طرح سے نکھر کر صاف شفاف نبوی فکروں کے ساتھ یہ اپنے حلقے میں محنت کرنے والے بنیں گے اور کس قدر فائدہ ہوگا۔ رائے ونڈ مکمل طور پر فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کا مرکز ہے۔ دنیا بھر کے تبلیغی عوام اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ رائے ونڈ مرکز کا تعلق عالمی مرکز نظام الدین سے ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رائے ونڈ نے مرکز نظام الدین سے اپنا تعلق پورے طور پر توڑ لیا ہے اور یہ دنیا کا پہلا ملکی سطح کا مرکز ہے جس نے عالمی شورا بھی بنائی اور مرکز نظام الدین سے بغاوت کی اور آزاد ہو گیا۔ بنگلہ دیش کے قاری زبیر صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ ہم نہ مرکز نظام الدین کے ساتھ ہیں نہ ہی عالمی شورا کے ساتھ ہیں، بس ہم تو صرف ککرائل ہی کے ہیں۔ دنیا تمام کے ممالک اپنی جماعتیں صرف مرکز نظام الدین کو بھیجیں اور وہیں سے اپنے تقاضے لیں، رائے ونڈ سے نہیں۔ ساتھ ہی اس بات کو اہمیت دیں، دیگر زبانوں میں ترجمے کر کے یا واٹس ایپ کے ذریعے دیگر ممالک والوں کو اس بات کی اطلاع دیں۔ اپنی مسجد میں صرف اپنی ہی جماعتوں کو ٹھہرائیں، عالمی شورا والی جماعتوں کو نہیں ٹھہرائیں۔ اختلاط ہر چیز کے لیے مضر ہیں۔ ہو سکے تو اپنے اپنے شہر کی مساجد کی فہرست تیار کریں کہ کون سی مسجد اپنی ہے اور کون سی شرعیت والوں کی۔ جو مساجد امیر کی عمارت اور مرکز نظام الدین سے مرکوز ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان مساجد کی شناخت ہو۔ اطاعت اور بغاوت 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، مطیع اور باغی برابر نہیں۔ اس طرح ان کی جماعتیں اور ہماری جماعتیں بھی برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ تبلیغی کام کے انتشار کو عافیت کے ساتھ ختم فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔